الطاف حسین کے پاس 13 سابق وزراء کے معافی نامے پہنچ گئے اور اس وقت جو ہے جو واسع جلیل ہیں ان کا نام جو ہے وہ قرآن میں نکلا ہے کہ الطاف حسین انہیں پاکستان بھیجیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کارکنان فوری طور پہ جذباتی نہ ہوں، اور اس کی تفصیلات میں مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ سلسلہ ہے کیا۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد سے بھی الطاف گروپ کے جو لوگ ہیں، الطاف گروپ کے جو چاہنے والے ہیں اور الطاف گروپ کو جو پریفیئر کرنے والے ہیں متحدہ پاکستان اور ٹی ایس پی سے، وہ سب کے سب جو ہیں اس وقت الطاف حسین صاحب کی ہیلو پہ کان لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ فوری طور پہ اچھا مجھ سے یہاں پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ یہ الطاف حسین کے بارے میں بناتے ہیں، وہ تو فلاں کا قاتل ہے، وہ فلاں کا قاتل ہے، تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے لوگ قتل ہوئے، جس پارٹی کے لوگ مارے گئے، جس پارٹی کو ان کے مطابق ان کے لوگ شہید ہوئے، کیا وہ کبھی کورٹ میں بھی گئے؟ کیا کبھی انہوں نے اپنے ان شہیدوں کو یاد بھی کیا، جس میں تمام پارٹیاں جمعیت العلماء اسلام، جمعیت العلماء پاکستان، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، چاروں پارٹیاں شامل ہیں؟ وہ لوگ کبھی کورٹ میں بھی گئے اپنے لوگوں کے لیے کہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ یہ سب ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، لیکن اللہ ہی نے تو آپ کا پر قانون بھی بنائے ہیں نا کہ قتل کا کیا ہے، چور کی کیا سزا ہے۔ اس کو دلانے کے لیے آپ کوشش کرنے کے بجائے یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اب اللہ ہی اس کا فیصلہ کرے۔ یقیناً اللہ ہی نے فیصلہ کیا ہے، پہلے بھی اور آج بھی، اور بہت سارے ایسے قاتلوں کو ہم نے دیکھا ہے جو بے دردی سے سڑکوں پہ مارے گئے۔ لیکن اب آپ کو میں تفصیل یہ بتانے سے پہلے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے الطاف حسین کو لانے کی، یہ ہو کیوں رہا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور انتہائی گزارش ہے آپ سے کہ آپ اسے لائک بھی کر لیں اور شیئر بھی کر لیں، اور ساتھ ہی میں یوٹیوب کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں کہ وہ بھی جو ہے وہ اس پورے ہماری وائرل کرتے ہیں، وہ آگے اس کو بھیجتے ہیں، اور ان کی وجہ سے آج یہ چینل جو ہے ان کی آشیرواد کے ساتھ ہم یہ چینل چلا رہے ہوتے ہیں، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے آج کل تو چھوٹے چھوٹے اخبارات کے لوگ بھی جو ہے نا وہ کسی صحافی کو دیکھ کر ایسا منہ بناتے ہیں جیسے وہ در پھٹے ہوئے ہوں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان میں جو صحافی خاص طور پہ پرنٹ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کا سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے میں اعداد و شمار جمع کر رہا ہوں اور 2-3 ویڈیو اس پہ بنانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور اس کو دیکھیے گا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے جو اخبارات ہیں جن کے مال سے نام نہاد سوشل میڈیا کو کی پرورش کی جا رہی ہے اور اس میں مال بنایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ تو بات ہو رہی تھی الطاف حسین صاحب کے واسع جلیل کی، جو ہے اس وقت واسع جلیل کے تھرو کینیڈا سے 3، کینیڈا سے 2، امریکہ سے 1 سابق وزیر اور پاکستان سے 10 لوگوں نے، جس میں کراچی اور حیدرآباد بھی شامل ہے، جن میں 5 سے زیادہ سابق وزیر ہیں، اور 1-2 جو ہے وہ سندھ کے بھی 2 وزیر ہیں سابق ایم کیو ایم کے، جنہوں نے اپنے معافی نامے الطاف حسین کو بھیجے، اور کہ ہم اب تک خاموش بیٹھے تھے اور ہم ڈر گئے تھے اور فلانا دھماکہ۔ لیکن اس موقع پہ واسع جلیل نے ایک بالکل اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے واسع جلیل چند ایماندار لوگوں میں سے ایک ہے، انہوں نے ایم کیو ایم میں رہ کے نہ مال بنایا، نہ مال توڑا، اور نہ ہی مال بنایا، اور آج بھی وہ امریکہ میں، اسی امریکہ میں، جی ہاں، جس میں سابق وزیر مملکت شپنگ غوری صاحب جو ہیں جی، وہ وہاں پہ 8-10 پیٹرول پمپ کے مالک ہیں، اسی امریکہ میں جو ہے واسع جلیل ٹیکسی چلا رہا ہے، اور یہی ایک امریکہ میں ایک ایسا ہی ایک کارکن جو جسے کہتے ہیں سیاسی کارکن، وہ واسع جلیل ہی ہے، جو یہاں پہ پچھلے
آپ کے وسیم اختر صاحب کے دور میں وہ گلشن ٹاؤن کے ناظم بھی، گلشن ٹاؤن کے وہ یوسی ناظم بھی تھے، اور انہوں نے بہترین قسم کے گلشن ٹاؤن میں کام کیے تھے، جس کام سے آج ڈاکٹر جو ان کے ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے اس پورے کام سے آج بالکل گلشن ٹاؤن کو محروم رکھا ہوا ہے، اور آج وہ گلشن ٹاؤن میں کوئی خاص کارکردگی ان کی نظر نہیں آ رہی۔ لہٰذا یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ الطاف حسین جو ہیں وہ 3-4 پارٹیوں کے ساتھ مل کر کے وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بات اپنے کارکنان کو کراچی میں بھی، حیدرآباد میں اور ٹنڈو آدم میں بھی اپنے کارکنان سے کہہ دیا ہے کہ عجلت نہ کریں کسی کام میں، اطمینان کے ساتھ آپ لوگ ابھی بھی اگر روپوش ہیں تو روپوش رہیں، منظر عام پہ نہ آئیں۔ منظر عام پہ آتے ہی آپ کو جو سندھ کی جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو دبوچنے کی کوشش کرے گی، وہ آپ کے ساتھ منفی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کرے گی، وہ آپ کو اغوا کرے گی جیسے 1-2 لوگوں کو پہلے کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان تمام منفی ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ فوری طور پہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ الگ رہیں اور پارٹی سرگرمیوں کو اس وقت نہ کریں۔ جیسے ہی الطاف حسین مجھے لندن بلائیں گے اور اس کے بعد وہ پاکستان بھیجیں گے، یا میں لندن سیکریٹریٹ سے اسے کنٹرول کروں گا، یہ سارے لوگ باہر ہیں۔ لیکن اب اس سوال میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ہماری MKM پاکستان ہے جس کو خالد مقبول صدیقی صاحب ہینڈل کر رہے ہیں، اس کا پینڈل اب کہاں جا کر گرے گا؟ یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ صورتحال ایسی MKM پاکستان تو اب کہیں نظر بھی نہیں آ رہی، اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی MKM پاکستان کو نشانہ بنا رہی۔ وہ MKM لندن سے خوف زدہ ہے، اور MKM لندن کے آنے کے بعد جو اس شہر میں تبدیلی آنے والی ہے وہ یہ آنے والی ہے کہ سندھ کی جو یہ بدعنوان کرپٹ حکومتیں جو ہیں، جس میں کبھی یہ وزیر اعلیٰ کبھی وہ وزیر اعلیٰ رہے، انہوں نے پورے کے پورے نظام کو ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے، لسانیت کو فروغ دیا ہے، اور فرقہ پرستی کو عروج پر پہنچا دیا ہے۔ اس پوری صورتحال کو ختم کرنے کے لیے اب یہ الطاف حسین کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اور فوری طور پہ ہی ان سے مدد بھی طلب کی جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی اشارہ دے دیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے 28ویں ترمیم پہ منوان دستخط نہ کیے، اگر یہ NFC ایوارڈ سے الگ نہ ہٹے، اور اگر انہوں نے صوبوں کو بنانے میں اگر مخالفت کی، آپ کو معلوم ہے نا ابھی مورو میں محترم جناب صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی بھی ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ جناب آپ جو ہیں یہ فوج کو مضبوط بنانا چاہیے، بنانا چاہیے، اور ایسا بنانا چاہیے کہ بنانا حکومت بنانی چاہیے۔ ایسی ساری صورتحال جو ہے وہ بتا رہے ہیں، اور اس ساری صورتحال کے بعد جو ہے نا اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہرحال جو ان کی پخ ہے نا، پخ آپ جانتے ہیں نا، وہ گدھے کے ساتھ جو ایک چھوٹا سا دبلا پتلا سا گدھا لگا ہوتا ہے، اس کو پخ کہتے ہیں، اس کو دیکھ کے ہی وہ بڑا گدھا بھاگتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ساری پخ ہے نا، ان کو وہ دوبارہ اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلی بات بتائی کہ الطاف حسین کے پاس معافی نامے پہنچنا شروع ہو گئے، بہت خاص۔ اب سابقین وزیر جو تھے انہوں نے بھی اپنے معافی نامے بھیج دیے ہیں، بابر غوری جیسے لوگوں نے بھی اب MKM کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ اور وہ جو ہمارا 10 مئی کا جب پروگرام ہوا تھا، اس کو بابر غوری نے امریکہ میں بہت دھوم دھام سے منایا، اور یہ بتایا کہ وہ بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے رابطے میں ہیں۔ اور لیکن وہ رابطے میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، لیکن ضابطے جو ہیں ان کو MKM پاکستان سے ہی حاصل کرنا نہیں چاہیے ہوگا، بلکہ وہ MKM لندن۔ اب یہ جو لندن اور پاکستان، MKM پاکستان اور لندن کی جو لڑائی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ MKM پاکستان کیا کرے گی؟ MKM پاکستان نہ اب کچھ کر رہی ہے، نہ بعد میں کچھ کرے گی، نہ ابھی اس نے کچھ تیر پھینک دیا ہے،
نہ بعد میں وہ کوئی ہتھیار اٹھا کے گھوم رہا ہوگا، بلکہ MKM پاکستان جو ہے وہ ٹک ٹک دیدم، اور جیسا کہ محترم جناب جو ہے بلاول صاحب نے کہا ہے کہ تاحیات وزیر ہیں خالد مقبول صدیقی، تو ہو سکتا ہے کہ انہیں MKM پاکستان بھی کوئی وزیر وغیرہ بنا دیں۔ تو یہ ساری صورتحال ایسی اس وقت کراچی کے لیے آ گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی کے جو اینکرز ہیں، پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے جو ویلاگرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بھول بھلیاں ہیں اور الطاف حسین کہ یہاں پہ اب آنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ تو بھائی آئیں یا نہ آئیں، لیکن آپ پر خوف تو طاری ہے اور جاری ہے، اس کو ختم کریں تاکہ اس ملک میں کوئی اچھی روایتیں جو ہے نا وہ جنم لیں، اور اچھی روایتوں سے ہی آپ آگے بڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں یہ ساری جو اس وقت حالات خراب ہوئے ہیں، اس میں ایک بات تو بالکل طے ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے اپنے 18 برسوں کے دوران کراچی کے اردو بولنے والوں کو حقوق دیے ہوتے تو آج انہیں یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ کراچی کے حقوق جو چھینے گئے، تعلیم میں، نوکریوں میں، ملازمتوں میں، اور تباہ و برباد کیا گیا، کراچی کے لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کے بیرون ملک جائیں۔ لہٰذا یہ حالات اب زیادہ دیر تک چلنے والے نہیں ہیں۔ معافیاں بھی آ رہی ہیں اور کافیاں بھی ملیں گی، لیکن ٹافیاں جو ہے وہ عوام کو نہیں ملنی چاہیے۔ الطاف حسین کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے ایک مرتبہ پھر عوام کو صرف ٹافی پہ ٹرکانے کی کوشش کی تو عوام ایک مرتبہ پھر الگ ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔